السلام علیکم۔ کاروبار شروع کیا تو مجھے ایک ورکر کی ضرورت تھی۔ تلاش کرنے سے مجھے ایک ایسا بندہ مل گیا جسے رکشہ چلانا بھی آتا تھا، اس کا تعلق واسطہ بھی کافی زیادہ تھا۔ تو مجھے کہنے لگا اگر قمر بھائی آپ مجھے رکشہ لے دیں، لوڈر رکشہ جو ہوتا ہے، تو میں آپ کے کافی کام آ سکتا ہوں۔ تو میں اسے شو روم لے گیا اور ایک نیا لوڈر رکشہ دلا دیا۔ تو اس نے 3 سے 4 دن کام کرنے کے بعد مجھے کہنے لگا کہ میرا جو مالک مکان ہے وہ مجھے گھر سے نکال رہا ہے۔ تو میں نے بولا کیوں؟ تو کہنے لگا میں نے اسے 1 مہینے کا کرایہ نہیں دیا۔ تو میں نے بولا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگوں کا 2 مہینے 3 مہینے بھی کرایہ اوپر چڑھ جاتا ہے، تو آپ کر لینا، کام کریں، جیسے ہی آپ پیسے کمائیں گے تو دے دینا۔ کہنے لگا نہیں یار میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، آج تک مجھے کسی نے کوئی بات نہیں کہی، تو مالک جو ہے وہ بڑے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے جو مجھے بالکل راس نہیں ہے، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، تو آپ مہربانی فرما کے مجھے کرایہ دے دیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کتنا کرایہ ہے؟ کہنے لگا 6000 روپیہ ایک کمرے کا کرایہ ہے میرا۔ تو میں نے اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کیا، کہنے لگے کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر ان کی ضرورت ہے تو آپ اسے 6000 روپیہ دے دیں۔ میں نے اسے 6000 روپیہ دیا اور وہ اگلے دن کام پر نہیں آیا، رکشہ چھوڑ گیا مگر کام پر نہیں آیا۔ میں اس کے پاس گیا کہ آپ کام پر کیوں نہیں آ رہے؟ یار میرے یہاں درد ہے، میرے وہاں درد ہے، میں کل آؤں گا، پرسوں آؤں گا، تو مطلب وہ نہیں آیا۔ اس کے بعد میں نے ایک عامر نام کا لڑکا رکھا، اس نے مجھ سے 500 روپیہ لیا 1 ہفتہ کام کرنے کے بعد، اور کہنے لگا کہ مجھے آج اپنے رشتہ داروں کے گھر جانا ہے تو 300 سے 400 روپے کا لوڈ بھی کروا دیں اور 500 روپیہ مجھے چاہیے۔ تو میں نے دے دیا۔ میں نے بولا 500 روپے کی کیا ویلیو ہے، اور لڑکا کام کر رہا ہے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ تب کا گیا، تو اس کے بعد آج تک نہیں آیا۔ اس کے بعد میں نے ایک لڑکا رکھا، وہ ویسے تو وہ ڈرائیور تھا، مطلب کہ کار کی ڈرائیونگ کرتا تھا DHA میں، تو اس کے پاس جاب نہیں تھی، تو مجھے کہنے لگا میں آپ کا لوڈر رکشہ چلا لوں گا۔ میں نے بولا آپ چلا لیں۔ تو اس نے 2 مہینے کام کرنے کے بعد، مگر اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ قمر بھائی جب مجھے ڈرائیونگ جاب مل گئی تو میں چلا جاؤں گا، کیونکہ اس میں ڈسٹ مٹی بہت زیادہ ہے، وہ صاف ستھرا کام ہے، تو میں اپنے بدلے کوئی بندہ چھوڑ جاؤں گا۔ تو میں نے بولا چلیں ٹھیک ہے۔ 2 مہینے کے بعد وہ اپنی جگہ ایک بندہ چھوڑ گیا، وہ بندہ اتنا بہترین کام کر رہا تھا کہ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتا ہوں، بہت زبردست، مطلب کہ تھکنے کا تو نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اور اگر میں اسے کہتا کہ یار اگر آپ کے پاس کام زیادہ ہے تو باہر سے کوئی بندہ بلوا لیتے ہیں، منگوا لیتے ہیں، تو وہ آپ کی ہیلپ کر دے گا، کہتا نہیں میں نے کرنا ہے۔ تو 3 سے 4 مہینے اس نے کام کیا میرے پاس، بہت دل لگا کے کام کیا، اور مجھے اس پہ اتنا یقین ہو گیا کہ میں نے اسے بولا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کام کریں یا نہ کریں، آپ کو منتھلی بھی پیسے دیا کروں گا، اور جو گاڑی اترتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ایز اے بونس میں آپ کو 100-50 روپے پر گاڑی اتار دیا کروں گا، کیونکہ آپ کی محنت بہت زیادہ خیال رکھتے ہو، پورے جو کاروبار ہے اس کی ہر طرح سے آپ اپنا کاروبار سمجھ رہے ہو۔ تو جب مجھے اس پر یقین ہو گیا تو مجھے کہنے لگا قمر بھائی مجھے نا گاؤں جانا ہے، تو آپ مجھے 5000 روپیہ دے دیں ایکسٹرا اس کی سیلری کے علاوہ جو اس کی پیمنٹ بنی تھی۔ تو میں نے اسے 5000 روپیہ دیا۔ تو پھر وہ گاؤں سے آیا، تو آتے ہی 1-2 دن کام کیا، کہنے لگا یار مجھے میری وائف کے ساتھ کہیں جانا ہے تو 5000 روپیہ اور دے دیں، میں صبح آپ کے پاس ہو جاؤں گا، صبح نہیں آیا تو پرسوں انشاءاللہ آپ کے پاس ہوں گا، اور میں نے آپ کے 10,000 روپیہ ہو گیا۔ تو میں نے بولا چلے ٹھیک ہے یار۔ حالانکہ مجھے ایک لڑکے نے بتا دیا کہ یہ جو اب جا رہا ہے تو واپس نہیں آئے گا۔ میں نے بولا نہیں، یہ ایسا بندہ نہیں ہے، مجھے اس پہ پورا یقین ہے، 3-4 مہینے سے میری طرف بھائیوں کی طرح کام کر رہا ہے۔ میں مطلب کہ اسے گھر پہ کھانا بھی کھلا دیتا، اسے لے کر کہیں آنا جانا ہے، ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے ساتھ لے کر آتا تھا، ساتھ لے کر جاتا تھا۔ اس نالائق نے کیا کیا کہ وہ جو گیا، مطلب ٹوٹل 10,000 روپے لے کے، اس کے بعد آیا نہیں۔ مجھے اتنا دکھ لگا کہ یار یہ لوگ کس طریقے سے جو ہے نا 5-10 ہزار روپے کے لیے اپنی ویلیو کو ڈی ویلیو کر کے یا دوسرے ورکرز کا نام خراب کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ جو ورکرز ہیں یا لیبرز طبقہ ہے نا، اس پر بھی یقین کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ کوئی بھی کاروبار ہے، لیبرز ورکرز ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، وہ کام کرتے ہیں تو کام سرکٹ چلتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بانڈ پہ آیا ہے کی کہتا نہیں ہے، ایکسل ویسے تو میں 300 دی دے دیا، تمہیں 280 دی دے داں گا۔ 1000 مل جائے گی جناب۔
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 270 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੀਕਾ ਦਾ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਬਣ ਗਈ। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, ओके जी। अच्छा, ये आपने बात सुन ही ली है। कस्टमर का फ़ोन था, उसने मुझे 15-20 मिनट पहले बोला था कि मुझे 50 फुट रेत, 50 फुट बजरी और मेरे ख्याल में 10-15 बैग सीमेंट चाहिए, तो आप ये जो है ना जल्दी से करवा दें। तो मैंने वो उन्हें बता दिए जो लड़के काम कर रहे हैं कि जब बंदा आए उससे पैसे लेना, फिर आपने काम शुरू करना है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक ने नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस तरह किया कि हम भागे जा रहे हैं, हमारा प्लाजा बन रहा है, हमारा तो 10 मरले का मकान बन रहा है, हम मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहीं जीना मरना है। कोई भी पैसे नहीं मारता है, मगर हमें इतना ज़्यादा भगाते हैं, इतना ज़्यादा भगाते हैं, मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता हूँ कि 10,000 15,000 जब रह जाता है ना, तो फिर तो समझ लो फ़ोन भी काट देते हैं, पीछे जा के तंग पड़ जाते हैं। कौन अपना काम कारोबार छोड़ के उसके घर के सामने जाए? वो बोलते हैं शाम को आएगा, शाम को चले जाएगा, वो तो सुबह आएगा, सुबह आ जाना, सुबह चले जाओ तो शाम को आ जाना। तो अभी बंदा फैमिली के साथ कुछ कर भी नहीं सकता है। एक घर पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तो तकरीबन उसने मुझे 8 से 9 चक्कर लगवा दिए। तो मुझे गुस्से में मैंने बोला कि आपकी फैमिली में जब आप कोई होता नहीं है बड़ा, तो आप ऐसा करें, कोई लेडीज़ थी, तो आप ऐसा करें कि आप भी घर से चली जाएँ, ताला लगा होगा, मुझे ये अंदाज़ा होगा कि इस घर में कोई है नहीं है, सुबह आता हूँ तो शाम को आ जाना, शाम को आता हूँ तो सुबह आ जाना। तो इस तरह ये बड़े मसले हैं। अब मैंने सोचा हुआ पहले पैसे लूँगा, जिसको चीज़ चाहिए ठीक है, नहीं है तो टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, नुकसान फ़ायदा जो है चलता रहेगा, मतलब सस्ती चीज़ दे दूँगा मगर नगद दूँगा। तो अभी ये कुछ बंदे ऐसे भी आ जाते हैं जो एक दो दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बता देता हूँ। वीडियो कुछ और टॉपिक पे थी, किसी और टॉपिक पे निकल गई। एक दो बंदा ऐसा आया मेरे पास, मुझे कहने लगा कमर भाई आपने ये मटेरियल किस हिसाब से लगाया हुआ, टाइल का पूछ रहा था। तो मैंने उसे बताया कि ये इतने की है। कहने लगा यार मुझे ना 10 मरले का घर बनाना है, तो मुझे इतनी 2 लाख ईंट चाहिए और जो है ना तकरीबन 1000 बोरी सीमेंट भी चाहिए, और मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पता जो मटेरियल चाहिए होता है, डैम्पर इतने चाहिए वो चाहिए। मैंने बोला चलें ठीक है मिल जाएगा। अच्छा, उसने मुझे बोला रेट बता दे, मैंने रेट बता दिए, तो फिर कॉल आ गई। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि वो बंदा ने मुझसे पूरी डिटेल लिखवा ली, भाई ईंट इस हिसाब से मिलेगी। अच्छा, फिर मुझे कहने लगा यार घर तो मैंने शुरू करवाना है, मगर फ़िलहाल मुझे ना तकरीबन 18 टाइलें चाहिए, वो मैंने सेटिंग करनी है। तो वो जैसे ही हो जाएगी तो मैं आप मतलब उसके बाद मैं अपना जब नया घर शुरू करूँगा तो आपसे ये रब्ता करूँगा। यकीन रखें कि कारोबार में रीढ़ की हड्डी होती है वर्कर, लेबर, और उसकी मैं बहुत ज़्यादा ख्याल, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कर रहा था। फिर मुझे अंदाज़ा ये हुआ, एक्सपीरियंस ये हुआ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम इन लोगों को किस तरीके से इनके लिए फ़ायदा भी दे सकते हैं और इनको काबू भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने मुशाहिदा किया कि एक और बंदे के पास में चला गया, उसके पास उसका वर्कर छुट्टी मांग रहा था कि भाई मुझे जाना है अपने गाँव। तो उसने बोला कि ठीक है आप चले जाओ। तो कहने लगा मुझे 1 महीने की जो मेरी सैलरी बनी है या पैसे बने मेरे वो दे दें। तो कहने लगा आप 1000 रुपये पकड़ें, ये गांव चले जाएं, जब गांव से आएंगे तो बकाया पैसे आपको मेरे पास सामान आते हैं ले लेना। कहने लगा नहीं मुझे 10,000 तो दें। कहने लगा 1000 रुपया है, अगर आपने जाना है तो ठीक है, नहीं तो रहने दें। तो आप यकीन माने वो गया ही नहीं, उसे ज़रूरत नहीं थी जाने की, वैसे पैसे लेकर एंजॉय करने जा रहा होगा या घूमने फिरने जा रहा होगा। ये अगर वो उसकी सैलरी के अलावा 10,000 वो दे देता तो वो तो भंगड़े डालता हुआ चला जाता, तो दोबारा कभी नहीं आता। इसलिए जब भी अपने साथ चैन बनानी है वर्कर्स की टीम की, तो आपने या मैंने ऐसा करना है कि उस भाई को पैसे 5-10 हज़ार रुपये जाते वक्त ज़्यादा दे देने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर 10 से 20 हज़ार रुपये आपने नीचे लगा के रखना है, वो बंदा आपसे कभी भी कहीं नहीं जाएगा। जब हम पैसे उन्हें एक्स्ट्रा दे देते हैं तो वो एक तो अवध हो जाते हैं और लेके भाग जाते हैं, उसके बाद दोबारा आते नहीं हैं। ये पाकिस्तान में लेबर्स का बहुत बड़े इशू हैं जो कि हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमने भी कहीं काम किया हुआ है, तो कोई हमारे पास भी काम करने आता है तो उसका ख्याल यकीनन मैं रखता हूँ। ये वीडियोस मेरी वो वर्कर्स भी देखते हैं जो मेरे साथ काम करते हैं यूट्यूब पर, वो देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इस तरीके से किया है। तो बहुत मुझे दुख हुआ कि यार किस तरह मैंने इनको किस तरह अपने भाइयों जैसा, यकीन माने भाइयों जैसा बना के रखा था, इन्होंने मेरे साथ क्या किया। और इसके अलावा जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि वर्कर्स के साथ किस तरह चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने रिक्शा लिया तकरीबन 3.5 लाख रुपए का, 1-2 रिक्शे ले लिए,
جیک والے، تو وہ میں نے ورکر کو دیے یا ڈرائیور کو دیے کہ آپ نے اس میں مال لے کر آنا ہے اور مال لے کر جانا ہے. تو انہوں نے یقین مانے کاروبار اسٹارٹ کیے کتنا ٹائم ہو گیا، 6 مہینے 7-8 مہینے ہو گئے. تو رکشے اس طرح کھڑکا دیے ہیں کہ ٹائر بھی نیو چینج کروا لیے ہیں، ٹیوبیں بھی نیو چینج کروا لی ہیں، پسٹن بھی چینج کروا لیے ہیں، اور جو اس کی کلچ پلیٹیں ہوتی ہیں وہ بھی 8-10 بار چینج کروا لیے ہیں. زنگ آلود ہو چکا ہوا ہے، رکشے کی حالت ایسے لگتی ہے جیسے کہ یہ 5 سال پرانا ہے. ابھی پھر میں نے سمجھا، کیونکہ بات یہ طے ہوئی تھی کہ آپ جو بھی کام کریں گے اس کے پیسے آدھے اس کے ہیں آدھے میرے ہیں. فار ایگزامپل اس نے 1000 روپے کا کام کیا تو 500 اس کا 500 میرا ہے. اس کے بعد ہفتے بعد جو پیٹرول ختم ہوتا ہے، 8 دن بعد 4 دن بعد پیٹرول جو ڈالیں گے وہ آدھا آدھا. تو وہ بڑے خوش تھے بھائی، پورا دن بھگاتے رکشہ، 1500 1800 1400 اس طرح کام کر لیتے. 200-300 کا پیٹرول ڈل گیا، 700 اس کا 700 میرا، یا 1000 اس کا 1000 میرا. اب جب کام نکلنے لگے بھائی 5000 کے پسٹن ڈلنے، ساتھ کلچ پلیٹیں ڈل گئی، ساتھ آئل چینج ہو گیا، 10,000 روپے کے ٹائر آئیں گے، 2-3 ہزار روپے کی ٹیوبیں آئیں گی، مطلب اس طرح بڑے خرچے آنے لگے. تو مجھے لگا کہ یار یہ کام صحیح نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ مجھ سے پہلے کچھ لوگوں نے رکشے اپنے ذاتی لیے ہیں، تو ان کے رکشوں کے نہ ٹائر چینج ہوئے ہیں نہ پسٹن چینج ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں نکلا، چل رہے ہیں. چھوٹا موٹا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مگر اس طرح بڑے 5-10 ہزار روپیہ نہیں لگے. تب میں نے یہ انہیں بولا کہ اگر آج کے بعد آپ کی ڈرائیونگ کی کوتاہی کی وجہ سے اگر کچھ بھی ہوگا تو آپ کے بھی آدھے پیسے کٹیں گے اور آدھے میرے. کیوں؟ کیونکہ مشینری میرے سامنے ہو تو مجھے سمجھ میں آتا ہے آپ کس طریقے سے چلا رہے ہو. آپ باہر لے جاتے ہو، آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں پہ کیچڑ ہے یا وہاں پہ کھڈا ہے یا وہاں پہ سامنے چڑھائی ہے، اوپر جانا ہے. تو یہ اس قابل ہے رکشہ ہے کہ یہ اوپر سامان لے جائے. آپ لوگ مر دیتے ہو، وہاں پہ رکشہ کھڑا کر کے مجھے فون کر دیتے ہو، بھائی فلاں ایک اور رکشہ بھیج دو، یہ اس کو ٹچ کر کے وہ اس کو لے آئے. تو کھڈے میں ڈال دیا، کبھی کہاں پر ڈال دیتے ہیں، کبھی کہاں پر ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے آج کے بعد آپ لوگوں کے آدھے پیسے کٹنگ ہوں گے. تو اس کے بعد کافی زیادہ فرق پڑا. پیسے تو مطلب کہ اگر 2000 روپے تو میں 200-300 ہی کاٹتا ہوں صرف ڈرانے کے لیے، یا 400 زیادہ سے زیادہ کاٹ لیتا ہوں. ویڈیو دیکھ رہا ہوں گے جو میری جو رکشے والے ہیں، زیادہ نہیں کاٹتا ہوں، مگر انہیں احساس ہو گیا کہ یار اب ہمارے بھی پیسے کٹنے ہیں. تو اب پہلے سے بنسبت کے بھی کم رکشہ جو ہے نا، پلیٹیں بھی کم ٹوٹتی ہیں اور پنچر بھی کم ہو رہا ہے، اور پسٹن تو اس کے بعد ٹوٹے ہی نہیں. تو یہ ورکرز کو یہ احساس دلانا پڑتا ہے کہ یہ میرا کام کے ساتھ یہ آپ کا بھی کام ہے، کیونکہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، چین سسٹم چل رہا ہوتا ہے. اس میں اگر میں نہیں ہوں گا تو ورکر کے پاس کام نہیں ہے، ورکر نہیں ہوگا تو میرے پاس کام نہیں ہے، مشینری نہیں ہوگی تو ہم دونوں کے پاس کام نہیں ہے، اگر بعد سے کسٹمر نہیں ہوگا تو ہم تینوں کے پاس کام نہیں ہے. تو یہ چین سسٹم جو چل رہا ہے، ان میں سے ایک بھی چلا جائے گا تو کام بالکل زبردست ہو جائے گا. یہ ہم سب کو مل کے چلنے کے لیے بڑا ٹیکنک کے ساتھ، بڑا حوصلے کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا کے چلنی پڑتی ہے. کبھی کیا مسئلے، کبھی کیا مسئلے. پاکستان میں کاروبار چلانا سب سے زیادہ آسان ہے، سب سے زیادہ آسان، مگر اتنا ہی زیادہ مشکل ہے ورکرز کو قابو کرنا، اتنا ہی زیادہ مشکل ہے پیمنٹ ریکور کرنا، اتنا ہی زیادہ مشکل ہے کسٹمر کو یہ بات بتا دینا کہ بھائی یہ جو میں چیز دے رہا ہوں اس کی ویلیو کیا ہے. یہ سمجھانے میں تھوڑا سا ٹائم ہے. کسٹمر آپ کے پاس بے تحاشا آئے گا، اتنا زیادہ آئے گا کہ آپ بولیں گے یار میرا آج کام کھولا ہے، آج ہی چل پڑا ہے. بس یہ 2-4 مسئلے اگر مینٹین کرنا آ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کاروبار ضرور چلے گا، چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ کہیں. تو پہلے میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ کسٹمر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اس ویڈیو میں نے بتا دیا کہ اپنے ورکرز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ کیا میرا ایکسپیرینس ہوا. تو اس کے علاوہ جو بھی ایکسپیرینس ہوں گے وہ ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا. ویڈیو پسند آئی تو لائک کر سکتے ہیں. اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.